السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آپ نے ویسے اسپتالوں کے حوالے سے، ڈاکٹرز کے حوالے سے شکایتیں تو بہت ساری سنی ہوں گی، بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں، ہم بھی آپ کو دیتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو یہاں ایک اچھی خبر یہ دینے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جناح اسپتال کراچی شہر کا وہ واحد اسپتال ہے جہاں بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، دیگر اسپتالوں میں بھی ہو رہے ہیں یقیناً، لیکن اب ہم فی الحال آپ کو جناح اسپتال کراچی کے حوالے سے یہ بتائیں گے کہ وہاں کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کیسے جو ہے ایک مشکل سرجری پرفارم کی، اور عید کے دنوں میں، چھٹی کے دنوں میں، جب آپ کو معلوم ہے کہ عید کے دنوں میں بارشیں بھی بہت شدید ہو رہی تھیں اور اس دوران ڈیوٹی پر پہنچنا بھی خاصا مشکل تھا، تو نہ صرف ینگ ڈاکٹرز ڈیوٹیوں پر پہنچے بلکہ اس دوران میں کیسے ایک لاوارث مریض جس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں تھا اور وہ زخمی ہو کر وہاں پہنچا جناح اسپتال میں، اور پھر کیسے اس کا آپریشن کا فوری فیصلہ ہوا اور اس کی زندگی بچائی گئی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت ساری مثالیں ظاہر موجود ہیں، لیکن جہاں اچھا کام ہو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم وہاں بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر مساق صاحب نے، جو کہ کنسلٹنٹ ہیں تھوراسک سرجری ڈپارٹمنٹ کے جناح اسپتال کراچی کے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ماجرا ہے کیا، پیشنٹ کب پہنچا تھا اور کیا مسئلہ تھا اس کا؟ جی یہ پیشنٹ ہے ہمارے پاس تقریباً صبح 4 بجے ہمارے پاس ایمرجنسی میں اپیئر ہوئے تھے، اور اس درمیان ہمارے جو ڈیوٹی ڈاکٹر تھے، جونیئر ڈاکٹر تھے، انہوں نے ایکس رے میرے ساتھ شیئر کیا تھا فون پہ، اور انہوں نے اس وقت بتایا کہ یہ پیشنٹ آئے ہے، سینے کے اندر سٹیب ہے، اسٹرنم ہم کہتے ہیں کہ سینے کی جو بیچ والی ہڈی ہے اس سے تھوڑا رائٹ سائڈڈ یہ سٹیب تھا۔ ایکس رے پہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں، سادے زبان میں اگر میں بولوں تو ہیموتھوریکس ہمارا ایک ٹرم ہوتا ہے کہ سینے کے اندر خون جمع ہونا جو پھیپڑے کو دبائے اور دل کو دبائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر وہ 1500 ml سے زیادہ ہو اس میں کہتے ہیں کہ آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو جس حالت میں آئے وہ تھوڑے حدودگی کی حالت میں تھے، اتنا تھے کہ اس نے بتایا کہ میں خود ایک جو ہے گارڈ ہوں، میرا کوئی یہاں پر رشتہ دار موجود نہیں ہے، میں اکیلا ہوں اور مجھے سینے میں کافی تکلیف ہے، سانس نہیں لیا جا رہا، تو آپ لوگ علاج کریں۔ اور وہیں سے جو ہے ہمارا رد عمل جو ہے وہ شروع ہوا۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ پہلا مینجمنٹ ہمارا ہوتا ہے کہ سینے کے اندر ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ بلیڈنگ کتنی ہے۔ جب وہ ٹیوب ڈالی تو اس میں وہ علامت واضح ہو گئی کہ بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں آپریشن کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ خون ریزی کافی زیادہ تھی تو سب سے پہلے آپریشن سے پہلے ضروری تھا کہ خون کا انتظام ہم کریں، اور ہمارے ڈاکٹرز نے کافی زیادہ اس میں اقدام کیا، جس میں تو ایک سوال یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ مریض جب ایمرجنسی میں پہنچا جی تو اس دوران میں اس کی بلیڈنگ زیادہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ کتنی زیادہ بلیڈنگ ہو گئی تھی؟ دیکھیں بلیڈنگ ہم نے انیشیلی ہم کہتے ہیں کہ پہلے جب چیسٹ ٹیوب ڈلی تو 1500 ml خون جو ہے وہ اسٹارٹ آئے۔ کسی بھی نارمل انسان میں 70 kg کا بندہ اگر ہو تو اس میں 5-5.5 لیٹر خون ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ جب 1.5 لیٹر بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے تمام جو آرگنز ہیں، میجر آرگنز ہیں، اس پہ بڑے زور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً 1.5 لیٹر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی وقت دیکھا، اور پھر ہم ٹیوب کو ہم نے کلیمپ کیا تاکہ فردر بلیڈنگ نہیں ہو، ٹیوب سے بلڈ لاس نہیں ہو، اور ٹوٹل اگر میں کہوں کہ سرجری اور اس چیز میں کہیں تو تقریباً 3 لیٹر بلڈ پیشنٹ جو ہے وہ تمام چیزوں میں جو ہے لاس کر چکا تھا، لیکن وہ تمام چیزیں ریپلیس کی گئیں، جو ڈاکٹرز تھے ان کی محنت تھی اس میں، سرجری سے پہلے بھی، سرجری کے اور بعد کیا بھی۔ چھری جب لگی تو چھری لگی ہوئی تھی؟ چھری جو ہے وہ ادھر کے جو مکان جو لوگ تھے جو اس کو لائے تھے، کوئی اپیرنٹلی کوئی بندہ اس کو لایا تھا، اس نے صرف یہ ہسٹری دی کہ ہم نے چھری نکال دی ہے، اور پیشنٹ نے بھی مجھے بولا کہ صرف جو ہے وہ چھری سینے میں لگا ہے، اس وقت اس نے کوئی خاص نہیں دیا، لیکن اب ہمیں جب مریض بالکل ہوش میں ہے اور سب کچھ ہے تو اس نے اپنی پوری داستان جو ہمیں بتائی کہ میں ہوں تو سیکیورٹی گارڈ، لیکن میں جو ہے وہ اس بقرہ عید کے دنوں میں جو ہے وہ کسائی کے فرض چاہ رہا تھا انجام دوں، تھوڑی ارننگ ہو جائے کہ میں اپنے گاؤں میں لوگوں کو، اپنے فیملی کو بیچ سکوں، اور وہ چھری اپیرنٹلی کہہ رہا تھا، میں مشین پہ تیز کر رہا تھا، اچانک سے وہ سلپ ہوئی ہے اور وہ ڈائریکٹ جا کے اس کے سینے میں لگی ہے۔ تو صرف ہمیں بتایا گیا کہ چھری کا سائز اس نے اپروکسیمیٹلی جب وہ ہوش میں تھا تو بتایا کہ اتنا تقریباً چھری کی اتنی سائز تھی، اور وہ تقریباً سینے میں جا چکا تھا۔ اس وقت اس نے بولا کہ خاص کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی، پہلے تھوڑا بہت خون سینے کے زخم سے نکلا لیکن بعد میں جو ہے وہ نہیں آیا، اس لیے جو ہے وہ تھوڑے ادھر کے لوگ سمجھے کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک اچھی بات ہے کہ فوراً وہ جناح لے آئے، جو سب سے اہم چیز تھا کہ آپ مریض کو صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ لے آئیں تو اس میں فائدہ مریض کا ہی یہ ہوتا ہے۔ پبلک اویئرنیس کے لیے ایک چیز اور یہ بھی بتائیے کہ کیا ایسا اگر زخم کبھی خدا نخواستہ لگ جائے، کوئی چیز گھس جائے باڈی میں، تو اس کو کیا نکال لینا چاہیے اسپتال پہنچنے سے پہلے یا نہیں؟ جی یہ بڑا آپ کا اچھا سوال تھا۔
یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ چھری ماری جاتی ہے قتل کرنے کی نیت سے، ایک ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسیڈنٹلی ہو جاتی ہیں، راڈ لگ جانا، کیل لگ جانا، فنا لگ جانا. ہوشیاری یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو نہیں نکالا جائے، کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ امپیکٹ فیکٹر جنریٹ کرتا ہے، وہ اپنا راستہ بنا چکا ہوتا ہے. جیسے ہم نے ایک آدھ مریض کو دیکھا بھی کہ کچھ سریا گھس گیا تھا ایک دو پیشنٹ جی جی کے اس میں. ہمارے جو 1 سال پہلے کا ہمارا یہ ایونٹ تھا، سینے میں اسی طرح ایک چھوٹا بچہ آیا تھا 16 سال کا، ادھر کے لوگوں نے ہوشیاری یہ کی تھی کہ سریا گھس گیا تھا اس کے بیک سے سینے کے اندر، انہوں نے اس سریے کو نہیں نکالا، جو بہت اہم اقدام تھا. انہوں نے سریے کو کاٹ کے لائی، ان کی ہوشیاری تھی، اور اس لیے جب وہ بچہ آیا ہمارے پاس تو وہ چل کے آیا، جبکہ یہ جب مریض آیا تو یہ حدودگی کی حالت میں آیا، کیونکہ جب انہوں نے سوئی وہ نکالا تو بلیڈنگ اندر ایکٹیولی ہونی شروع ہو گئی. جی جی رائٹ. اچھا تو پھر کیسے مینیج کیا پھر آپ نے؟ پھر جو ہے وہ اب ان تمام چیزوں میں بہت لوگوں کا کردار ہے جن کا میرے خیال سے نام لینا چاہیے. ضرور لیں. ڈاکٹر عافیہ ہماری سب سے پہلے جنہوں نے اس کو ریسیو کیا، جنہوں نے انفارم کیا کہ یہ پیشنٹ ہے، وہاں سے ان کا بھاگ دوڑ شروع ہوا. اور سب سے اہم جنہوں نے اس دن سرجری کے ساتھ ساتھ اگلے 2 دن بھی اس چیز کو مینیج کیا، وہ ڈاکٹر امرین ہیں، ہمارے وارڈ کی رجسٹرار ہیں وہ، اور فیوچر تھوریسک سرجن انشاءاللہ ہیں. تو انہوں نے بلڈ ارینج کرنے سے لے کر آئی سی یو سے لے کر تمام چیزیں کی، اور ساتھ ساتھ ہماری جناح کی میڈیکل آئی سی یو کی بھی ٹیم ڈاکٹر ہلار ہیں جنہوں نے فرسٹ کال پہ جو ہے وہ آئی سی یو کی اویلیبلٹی کو انشور کیا. پھر ڈاکٹر شمیم آئی سی یو کی کنسلٹنٹ ہیں جو پوسٹ سرجری کے بعد کانسٹنٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ رہیں امرین کے ساتھ. اور پھر پوسٹ آپریٹیولی ہمارے تمام ایون ہمارے جو بلڈ بینک کے لوگ ہیں ان کا بھی ہمیں جو ہے وہ نام لینا چاہیے، بیکاز ان لوگوں نے بھی بغیر پوچھے بغیر کچھ کیے بلڈ ارینج کرنا اور وہ تمام چیزیں اویلیبل کرنا بغیر کسی چون و چران کیے تمام چیزیں. عموماً عام طور پر تو تاثر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری اسپتال میں کوئی لاوارث گیا تو سمجھے وہ تو مر ہی گیا، اس کو تو اس کا بچنا تو مشکل ہے پھر. نہیں دیکھیں کیونکہ وہ کیسے بھاگے گا، بلڈ لائے گا، دوائی لائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. تو یہ آپ لوگوں نے خود مطلب ہمت کی. اور یہ بہت زیادہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایسے بہت کم ہوتا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں. کبھی کبھار متس ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے ٹیم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں. اگر مثال کے طور پر 2 ڈاکٹر ہیں اور 2 نے سرجری کرنی ہے اور وہی 2 اگر سرجری کے درمیان بلڈ کے لیے بھاگیں گے تو نہیں ہوتا. اصل میں اٹینڈنٹس کو یہ ذمہ داری ہم دیتے ہیں کہ آپ بلڈ ارینج کریں تاکہ ہم مریض پہ فوکس کر سکیں. لیکن جب ایسے نہیں ہوتا ہے تو پھر ٹیم کی ہم تعداد بڑھا دیتے ہیں. جس طرح ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرس تھے ان کو سب کو ہم ہم نے یوٹیلائز کیا کہ آپ لوگ سب جائیں، ایک بندہ بلڈ کے پیچھے بھاگے، ایک بندہ یہ کرے، ایک بندہ اس کو تھیٹر لے جائے، ایک بندہ آئی سی یو کے لیے جا کے بات کرے. تو یہ ٹیم ورک ہے جو ماشاءاللہ جو ہے وہ جے پی ایم سی میں کافی زیادہ کی جاتی ہے، بیکاز ڈاکٹرز اب کانسٹنٹلی ہمارے فورمز پہ یہ بات ہوتی ہیں کہ کس طرح ہم نے مریض کے لیے کام کرنا ہے. چلیں آپ کے ساتھ جو دوسری ڈاکٹر تھیں ڈاکٹر امرین صاحبہ، ڈاکٹر امرین عابد رجسٹرار ہیں تھوراسک سرجری ڈپارٹمنٹ کی جناح اسپتال کراچی کی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر امرین صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر امرین صاحبہ شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو بتائیے گا کہ پیشنٹ کو آپ نے کب سے پھر ٹیک اوور کیا اور اس میں کن کن لوگوں کا کیا کیا رول رہا، اور اس میں آپ لوگوں کا بہرحال جذبہ جو ہے وہ قابل تعریف ہے کہ آپ نے اس موسم میں بھی اس شدت کے ساتھ بھی اور اسی طرح سے ایک مریض کی دیکھ بھال کی جیسے کہ اپنے فیملی کے کسی ممبر کی کرتے ہیں. جی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں ہماری عید ہو، ہالیڈیز ہوں یا پھر کوئی ایسا پریسٹیجیس موقع ہو، وہاں پہ جو ہے وہ ہماری کالز ہوتی ہیں، ڈیوٹیز ہوتی ہیں، تو ہمیں وہ پرفارم کرنی ہوتی ہیں. اور اس بار موسم بھی تھوڑا شدید ہو گیا تو سلسلہ یہ رہا ہے کہ ایک مریض ہمارے پاس جو تھا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ رات میں ہی ایمرجنسی میں وہ چپا والے ہمارے پاس لے کر آئے، تو مریض کا خون کافی حد تک بہہ چکا تھا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لاوارث مریض ہے، اون کرنے کے لیے اونرشپ کی کوئی نہیں ہے لے رہا اس کی نا، کوئی دوائی یقین وغیرہ نہیں ہے، تو بلڈ چاہیے، وینٹیلیٹر ارینج کرنا ہے، آئی سی یو کی مینجمنٹ ہے، 10 چیزیں ہوتی ہیں جو باقی ساری سہولیات جو ہیں وہ جناح اسپتال میں مفت دی جاتی ہیں، لیکن ان کا نمبر جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. جیسے ہمارے آئی سی یو کے بیڈ ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی کی گارنٹی ہے، ضمانت جو لیتے ہیں نا، کیونکہ بڑے آپریشنز ہیں تو اس میں سے مریض کی جو ہے وہ سرجری کے بعد جان جانے کا خطرہ، یہ سب کنسینٹ وغیرہ ہوتا ہے. تو یہ اس کو لینے کے لیے مریض کا اگر لوائٹین ساتھ نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے ایک ان اٹینڈنٹ مریض تھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ جو ہے وہ ہم اس سے ہم چانس لیتے ہیں. تو یہ اگر اس کو کوئی اون نہیں کرا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی زندگی بچائیں. تو ہم نے اس کو بالکل ویسے ہی ہم نے اس کو اٹینڈ کیا جیسے کہ ایک ایسا مریض آپ دیکھتے ہیں جس کے ساتھ لوائٹین ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کو اپنی مدد آپ کے تحت ڈاکٹرز نے کوآرڈینیٹ کر کے اس کو تھیٹر شفٹ کیا. تھیٹر میں ایک ہی خطرناک پروسیجر تھا کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی کاؤنسلنگ کے لیے ہوتا تو ہم انہیں گائیڈ کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کارڈیک سرجری کی جو ہے وہ ضرورت پڑ جائے.
لیکن اور ہمیں پھر NICVT موو کرنا پڑے. لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کہ موسم کی شدت کافی تھی, بارش کی وجہ سے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی نہیں جا پا رہا تھا. تو ہم نے اللہ کا نام لے کے شروع کیا, کیونکہ ہم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا بیسٹ دیں. مریض کافی کرٹیکل کنڈیشن میں تھا, اور یہ بات ہم بالکل واضح تھی کہ پوسٹ آپریشن کے بعد مریض وینٹیلیٹر کی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ہم نے یہ جیسے ڈاکٹر حلاج کو مینشن کیا. ڈاکٹر حلاج جو ہیں وہ YDA کے ممبر ہیں, اور جو ہے وہ میڈیکل ICU کو دیکھتے ہیں. تو سرجیکل کے پاس بلڈنگ میں ہمارے پاس وینٹیلیٹر جو تھا وہ اس وقت اویلیبل نہیں تھا, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سارے عید کی ہالیڈیز وغیرہ میں وینٹ آکوپائی ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں میڈیکل ICU میں اکوموڈیٹ کیا. ہم نے کہا آپ بالکل آپ سرجری پرفارم کریں, ہم آپ کو وینٹیلیٹر پرووائڈ کریں گے. تو یہی کا سلسلہ رہا. پھر ہم نے اس کو آپریٹ کیا. آپریشن میں جو ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپریشن کے اندر جب ہم نے اس مریض کو کھولا تو خون کافی بہ چکا تھا, خون بہ رہا تھا, اس کا اندر کلاٹس وغیرہ جمع تھے. تو میجر ایک شریان ہوتی ہے دل کی, جس کے انٹرنل لمبی آرٹری کہتے ہیں. تو وہ جو تھی اس کی, وہاں سے خون رس رہا تھا بالکل بھرپور فلو میں, نا ہائی فلو میں. تو اس کا پہلے تو کنٹرول لینا, کیونکہ وہ جب شریان بلیڈ کرتی ہے تو وہ بہت پریشر سے بلیڈ کرتی ہے, اور وہی وجہ تھی کہ پیشنٹ اپنے جو بلڈ پریشر تھا وہ بالکل نہیں تھا, اور پیشنٹ کافی ڈراؤزی ہو چکا تھا, کافی اماؤنٹ اس میں یوز کر دیتا. جب ہم نے وہ کنٹرول لیا پھر ہمیں پتہ چلا کہ جو اس کا ہارٹ ہے, اس کا جو 4 چیمبرز ہوتے ہیں, اس میں سے جو رائٹ ایٹریم کا چیمبر ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ چاقو جو تھا اس کی ضرب لگی ہوئی تھی, اور وہاں سے بھی بلیڈنگ ہو رہی تھی. اس کی وجہ سے خون جو تھا وہ دل سے باہر آیا ہوا تھا, اور دل بالکل خالی پڑا ہوا تھا. تو پیشنٹ کے جو بلڈ پریشر وغیرہ ہیں وہ سب ڈراپ ہو رہے تھے. تو ہم نے جلدی اس چیز کو کنٹرول کیا, اور ہم نے بغیر وقت ضائع کیے اور اپنے ریپیئر کو کیا. جو ہماری ایکسپرٹیز تھی, جو ہم نے دیکھا ہے پہلے مریضوں میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ, ہم نے اس کو کیا. پھر ہم نے جو تھا وہ جیسے کہ پہلے سے ICU ہم نے ارینج کیا کر لیا تھا میڈیکل ICU میں. تو بالکل ڈاکٹرز نے, اسٹاف نے بالکل اس کو جیسے مریض کے اٹینڈ ہوتے ہیں ویسے ہی شفٹ کروایا میڈیکل ICU میں. وہ اکوموڈیٹ رہا. وہاں کی جو ٹیم تھی, حالانکہ وہ سرجیکل کا ICU نہیں تھا, لیکن انہوں نے بالکل ہمیں ویسے ہی پروٹوکول دیا ہمارے مریض کو. اور اس کے پوسٹ آپریٹیو اس کو کم از کم 10 بلڈ خون جو ہے وہ اس کو اب تک ٹرانسفیوز ہو چکے ہیں وقت سے, جس میں لال خون بھی ہے, سفید خون بھی ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ 24 گھنٹے میڈیکل ICU میں جو وینٹیلیٹر پہ جب مریض تھا تو اس کی دیکھ بھال کی. کیونکہ جب ہارٹ ہم ریپیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونے کے اور دل کے جو ردھم ہوتے ہیں, اس کے چانسز کافی ہوتے ہیں کہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے نا. تو وہ سب مانیٹر انہوں نے کیا, اور کافی اچھا ان کے کنسلٹنٹ نے ہمارا ساتھ دیا, کیونکہ وہ بہت سارے لوگ تو آ بھی نہیں سکتے, لیکن وہ فون پہ واٹس ایپ پہ بالکل کنیکٹڈ تھے, جو لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو ڈاکٹر امرین صاحبہ, آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کیس میں جب آپ نے دیکھا کہ مریض ماشاءاللہ ہوش میں آ گیا, بات کرنے کے قابل ہو گیا, تو وہ جو فیلنگ تھی وہ کیا تھی؟ میں بیان نہیں کر سکتی, وہ بہت ہی الگ, کیونکہ دیکھیں ہم نے تو مریض کو پہلے آپریشن سے پہلے بات کرتے ہوئے پایا ہی نہیں تھا, تو مجھے اندازہ نہیں تھا, اور مجھے بالکل اس کی حالت دیکھ کے امید کم تھی. ہم نے ایک چانس لیا تھا, ہم نے کہا کہ ہم, کیونکہ ہمارے پاس ہمارا فرض ہے, ہمارا کام ہے, تو ہم اپنا چانس ضرور لیں گے. آخری چانس ہم نے بالکل اس کو آخری چانس سمجھ کے آپریٹ کیا تھا. بٹ اس سے جو ہے بہت اچھا رسپانڈ کیا, اور سچی محنت کرنے لگا. جب مریض اٹھ گیا اور وینٹیلیٹر سے جب باہر آیا تو وہ ایک ناقابل بیان فیلنگ تھی ہمارے لیے, اسپیشلی آپریٹنگ سرجن کے لیے. تو سب سے بڑی فیلنگ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بھی اس فیلنگ کو شیئر کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر امین صاحبہ, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہی ہیں. تو ڈاکٹر مساق صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو ہے سرجری کتنی رسکی تھی, پیشنٹ کی کنڈیشن کیا لائف تھریٹنگ تھی؟ اگر ٹائملی نہ آپریٹ ہوتا تو خدا نخواستہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا. جی دیکھیں, جس طرح میں نے کہا کہ ایک مریض کے اندر 5-5.5 لیٹر بلڈ ہوتا ہے, 1.5 لیٹر بلڈ ایسے نکل گیا, باقی چیسٹ کیویٹی کے اندر بھی بلیڈ ہو رہا تھا. تو اگر اس کو آپریٹ نہیں کرتے تو وہ والی بات ہے کہ آپ ادھر سے خون دیتے, ادھر سے خون نکلتا رہتا, اور ایونچولی مریض جو ہے وہ مر جاتا. آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر سرجری کی ہے تو جب بھی یاد رکھیں کہ دل کے اوپر جب بھی آپ سٹچ لیتے ہیں تو ایریتمیاز ایک چیز ہوتی ہے, مینز ہارٹ اپنے مرضی سے دھڑکتا ہے بیچ بیچ میں, وہ ایک کمپلیکیشن ہے. ساتھ ساتھ جو ہے اس کے علاوہ پھیپھڑے پہ بھی انجری تھی, وہ ایک الگ کمپلیکیشن ہے. سب سے بڑی بات جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بولا, جب آپ کسی بھی مریض کو 10 لیٹر بلڈ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اتنا لاس کراتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسفیوژن ریئیکشنز بھی ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ الیکٹرولائٹ نمکیات ہمارے جسم کے ہوتے ہیں, اس کے بڑے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مریض کی, اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سرجری نہیں کرتے تو 100% مورٹیلٹی تھی, لیکن اگر ہم سرجری کرنے کے بعد بھی مریض کی ابھی بھی 70% مورٹیلٹی تھی. مطلب 70% چانس تھا کہ اگر سرجری کے ساتھ بھی جو ہے وہ کریں. لیکن وہی والی بات سر ڈاکٹر صاحبہ نے کہا
کہ ایسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر کوئی لاوارث ہے تو ہم اس کو 30% بھی زندگی دینے کا موقع نہ دیں. سرجن کا کام جو ہے وہ کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف اپنے سیکھنے کے لیے کرے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کو جو ہے وہ بچایا جائے اور اس کو زندگی دی جائے. آپ نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کیا اور وہ کوششیں کی. چلیے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین، جو مریض ہے ماشاءاللہ کافی بہتری کی طرف ہے، اور مریض کے کانسنٹ سے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے پھر پیشنٹ سے کانسنٹ لیا اور ہم نے مریض کا ایک چھوٹا سا ویڈیو جو ہے اسٹیٹمنٹ منگوایا ہے، جس میں وہ اپنی کنڈیشن کے بارے میں خود بھی بتا رہے ہیں، اور آپ سنیں کہ وہ مریض کتنا خوش ہے ماشاءاللہ، اسے اللہ نے دوبارہ ایک زندگی دی ہے. تو وہ مریض کے کیا تاثرات ہیں وہ جانیں. سورا وہ ٹکل کی چاقو مارا، ٹکل میرے سے کیا، پھر گاڑی آیا جنا اسپتال دلایا میرے کو. یہ لوگوں سے ہم بڑا خوش ہے، میرے سے بڑا تکلیف کیا، ہمارے دکھاتے ہوش دیا، ہمیں بے ہوش تھا بڑا، اور ان لوگوں نے ہمارا آپریشن کیا، بڑا تکلیف کیا ہمارے ساتھ. میں ان لوگوں سے بڑا خوش ہوں، ان لوگوں کو ایسے ہو لگا سارا زندگی ایسے خوش رہی. تو آپ نے اس پیشنٹ کے تاثرات سنے کہ ماشاءاللہ کتنا وہ خوش ہے اور کتنا مطمئن ہے جنا اسپتال کراچی میں علاج کے حوالے سے. اور جہاں دیگر مسائل ہوتے ہیں ظاہر اسپتالوں میں، اتنا بڑا اسپتال ہے وہاں مسائل اور بھی یقیناً بہت سارے ہوں گے، لیکن یہ جو ایک کارنامہ کیا ہے جنا اسپتال کے ڈاکٹرز نے، یہ بھی آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا، بتانا بہت ضروری تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تھوریسک سرجری کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے، تو جنا اسپتال میں اس کی فیسلٹی کتنا اویلیبل ہے، کتنے اسکلز آپ لوگوں کے پاس ہیں ماشاءاللہ، جیسے اس والے کیس میں ہم نے دیکھا ہے؟ جی دیکھیں، تھوریسک سرجری جے پی ایم سی جو ہے وہ شروع ہی تقریباً بہت سال پہلے جے پی ایم سی سے شروع ہوا تھا، اور تقریباً کچھ عرصے کے لیے کچھ وجوہات کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، لیکن تقریباً 5 سال سے یہ فیسلٹی جے پی ایم سی میں موجود ہے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کافی زیادہ ہم کہتے ہیں کمپلیکسٹی ہے. جس طرح یہ ایک ہمارا ایک قصہ ہے، یہ ایک ایونٹ آپ نے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس کو رپورٹ کیا، لیکن ایسے بہت سارے انسیڈنسز ہوتے ہیں، کئی کھانے کے نالی کے کینسر، پھیپھڑے کے کینسر جو اہم شریانوں میں جا چکے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا، مریض کو زندگی دینا، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور کمپلیکسٹی تمام سرجریز جو سوائے میں کہہ سکتا ہوں لنگ ٹرانسپلانٹ انشاءاللہ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ شروع کر سکتے ہیں، لیکن تمام چیزیں بھی جو ویٹس ہم کہتے ہیں کہ کیمرے کے ذریعے جو ہے وہ سینے کی سرجری کرنا، وہ بھی جے پی ایم سی میں شروع ہو چکی ہے. تو یہ فری آف کاسٹ ہے، مطلب یہی سی چیز آپ پرائیویٹ میں کریں تو آپ کے بہت اخراجات ہو جاتے ہیں کافی، چونکہ اس میں آپریشن کے بعد مریض کوئی نہیں 6-7 دن تو اسٹے ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ایسے مریض کو ہم یہ تمام چیزیں فری آف کاسٹ جے پی ایم سی میں آفر کر رہے ہیں. جے پی ایم سی میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، وہ ہمیں اس چیز میں سپورٹ کرتے ہیں. ہم جب بھی ان سے کوئی بھی فرمائش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کریں، میں آپ کے پیچھے ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ مریضوں کے لیے بھی فائدہ ہے. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو آپ کا شو ہے، اس میں اس لیے آپ نے مجھے سوال پوچھا، میں بہت شکر گزار ہوں کہ اویئرنیس ضروری ہے کہ آپ نے صحیح اسپیشلسٹ کے پاس، صحیح ڈاکٹر کے پاس صحیح ٹائم پہ جانا ہے. اگر آپ صحیح ٹائم پہ جائیں گے اور سرجری پرفارم کرے گی تو آپ کی بالکل پروگریس اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ غلط جگہ پہ جائیں اور پھر غلط ٹائم پہ پہنچیں تو وہ پھر نقصان دہ ہوتا ہے. میرے خیال میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مریض صحیح ٹائم پہ بعض اوقات پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن آگے سے ظاہر ہے اس کو وہ رسپانس بھی ملنا چاہیے، کہ پھر وہ ٹیم ورک بھی نظر آنا چاہیے، چیزیں بھی نظر آنا چاہیے، جو کہ میرے خیال میں ہر کیس میں شاید ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہوگا. دیکھیں، میرے جو اپنے جو سرجری کے جنہوں نے مجھے ٹرین کیا تھا، میرے جو اسٹار ڈاکٹر تنویر احمد ہیں، انہوں نے ہمیں پہلے دن سے ایسے ٹرین کیا کہ مریض آپ کی ذمہ داری ہے، جو بھی مریض آئے جیسے بھی آئے، جب تک وہ گھر نہیں جائے اور صحیح ہو کے گھر نہیں جائے آپ نے اس کو کرنا ہے. وہ ہمیں وارڈ میں بھی کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ بیڈ آپ کا، یہ بیڈ آپ کا، کہتے تھے پورا وارڈ آپ نے دیکھنا ہے، سارے مریض آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہم سارے اسی طرح ٹرین ہوئے ہیں. اسی طرح بہت سارے ڈپارٹمنٹ اور بھی ہیں جے پی ایم سی میں جن میں یہی سوچ ہے، یہی ہے، اور یہ نیا سوچ ینگ ڈاکٹرز میں بھی آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ پورے انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں. اسی طرح ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی، وہ بھی میرے استاد رہ چکے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ جب مریض آئے جے پی ایم سی میں تو اس کو یہ نہیں فیل کرایا جائے کہ آپ ایک گورنمنٹ ادارے میں آئے ہوئے ہیں. آپ ان کو یہ فیل کرائیں کہ بھائی آپ علاج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں، انشاءاللہ صحیح ہو کے جائیں گے. چلیے، تو یہ آپ کے اس کارنامے پہ تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہد رسول صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا انہیں، اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین سندھ کے ڈاکٹر عمر سلطان اور ان کی پوری ٹیم نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا. ویل، ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور باقی ناظرین سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کریں، مریض کے لیے بھی دعا کریں، سب لوگوں کے لیے. اللہ کرے کہ ہمارے اگر سارے لوگ ایسے ہو جائیں اور ہمارے ینگسٹرز خاص طور پہ اگر اس طرح سے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کام کریں تو میرے خیال میں بہت سارے اور بھی مریضوں کی جانیں بچ سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مساق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین، یہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم واپس آ کے آپ کو بتائیں گے کہ لیاری کالج آف
نرسنگ جو میل کالج ہے اس کا مسئلہ کہاں تک پہنچا اور ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا؟ بریک کے بعد